السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اس کی اکنامک سٹیبلٹی، اس کی ساورینٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مانیٹرنگ پالیسی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور حکومت کا یہ ویژن ہے کہ پاکستان کو اقتصادی اور معاشی ترقی کے حصول کی جانب تیزی سے گامزن کیا جائے، اور اسی حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 5 سالہ پلان جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ وزارت تجارت اور منصوبہ بندی کے مشترکہ کاوشیں جو ہیں وہ رنگ لائی ہیں، اور آج اس کی افتتاحی تقریب ہوئی ہے، اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے جو خطاب کیا ہے اس کی کچھ اقتباسات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سال 2024 پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بہت اچھا سال رہا ہے۔ 52,675 جو 100 انڈیکس ہے اس کے پوائنٹس میں اضافہ ہوا ہے، نفسیاتی حدیں عبور کیے ہیں، اور 1,17,039 تک یہ جا پہنچا ہے، گو کہ آج یعنی اس وقت 1,15,126 ہے جو ہمارے سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ بہت خوش آئند ہے۔ اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے بڑے مثبت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو انفلیشن جو کہ 30%، اور اس کے بعد اگر رولر انفلیشن کو بھی شامل کر دیں مور دین 40% جو انفلیشن تھی اب وہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے، اور وہ 4 سے 5 اس وقت اس کی شرح ہے۔ یہ بھی انتہائی خوش آئند۔ اخراجات میں کچھ کمی، آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج، اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک سٹیبلٹی اور جو مختلف اس کے فیکٹرز اور سیکٹرز ہیں اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ وزیر اعظم نے آج بڑا اہم خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس وقت معیشت کو سہارا دیا جب دیوالیہ ہونے کے ہم دہانے پہ تھے، اور انہوں نے وہی بات آج پھر دہرائی جیسے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست نہیں، ریاست بچاؤ پالیسی پر ہم گامزن رہے، اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی رہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر ملک چلانا ہے تو اشرافیہ کو بھی قربانی دینا ہوگی۔ ڈیفینیٹلی وزیر اعظم نے جس طرف اشارہ کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے، اور ساتھ بھی تحمل، برداشت اور میثاق معیشت جس کا پچھلے دنوں وفاقی وزیر خزانہ نے بھی ذکر کیا، اور روز اول سے وزیر اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے یعنی معیشت کے حوالے سے تمام سیاسی دھڑوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، یہ انتہائی اہم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتجاج کے نام پر اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی، اور احتجاج کے باعث روزانہ 190 ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تمام تر موضوعات کو زیر بحث لائیں گے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جن مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیں۔ ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر خالد ولید صاحب بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، ماہر توانائی ہے۔ انجم عقیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کیونکہ ایک اس کا پولیٹیکل سائیڈ بھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ انجم عقیل صاحب سے اس گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ انجم عقیل صاحب، بہت سارے معاشی اہداف کے حصول کے لیے آپ لوگوں کو مزید بھی تگ و دو کرنی ہے، گو کہ سال 2024 بہت خوش آئند رہا، ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے، ریونیو ٹارگٹ بھی ہمارا بڑا، ایف بی آر کے حوالے سے سخت اقدامات بھی کیے گئے، ڈیجیٹلائزیشن کا ایک عمل جو ہے اس سے بھی اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ مزید کیا ٹارگٹس ہیں جن کو اچیو کیا جائے گا انشاءاللہ اگر ہم کہیں 2025 میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ نے 2024 کی بات کی جو آج ہم سے الوداع ہو رہا ہے، تو اس کی اگر میں بات کروں تو آپ کے سامنے حالات ہیں جو 2024 کے کہ معاشی جہاں مسائل تھے، اقتصادی مسائل تھے، وہاں بہت زیادہ مسائل جو آپ جانتے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کا مسائل وہ آپ کے سامنے ہے، دہشت گردی کے مسائل آپ کے سامنے ہے۔ وہ سارے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور میاں شہباز شریف کی ہنرمندی سے ہم نے ٹیکل کیے، اور الحمدللہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک جو 2025 میں داخل ہو رہے ہیں ایک نئے عزم کے ساتھ ہم داخل ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 2024 میں ہمیں گرے لسٹ سے بھی ہم نے نکلے ہیں، ہم ڈیفالٹ ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو جس کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھیں، خط لکھے جا رہے تھے کہ ان کو یہ پروگرام نہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں کامیابی دی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کا ساتھ ہمیں دے رہا ہے، اور 2025 بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ملک کے لیے
خوشیاں لائے گا، ملک کے لیے انشاءاللہ۔ بہتری لائے گا۔ انجم عقیل اور صاحب، نو ڈاؤٹ جو اہداف مقرر کیے گئے تھے ان کی جانب بڑی تیزی سے آپ لوگ آگے بڑھے اور بڑی اچیومنٹس بھی سامنے ہیں، لیکن کچھ نقائص کا بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ 2024 نو ڈاؤٹ کہ ہماری انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آئی۔ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی اگر ہم تھوڑی بات کریں، ایک عام آدمی وہ انتظامی نقائص کا شکار ہے آج بھی۔ پرائز کنٹرول کمیٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا جو اس وقت مارکیٹس ہیں وہاں پہ اب بھی اسٹیبل نہیں ہے، یعنی ایک عام آدمی اس طرح فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ حکومت کی کاوشیں، اس کے دو پہلو ہیں، میں چاہتا ہوں دونوں پہ روشنی ڈالیں۔ ایک تو کیا اس کو آپ پروپیگیٹ پراپر نہیں کر سکے، یا کچھ انتظامی نقائص آڑے آ گئے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پر آئی ہے، لیکن ایک عام آدمی زیادہ اس کو فائدہ، اور خاص طور پہ پسا ہوا طبقہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ثمرات نیچے سلو سے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 9 مہینے کے مختصر دور میں ہم نے جو ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں ایسی اپوزیشن ملی کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی فارن ڈیلیگیشن آ رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے احتجاج کا دن رکھ لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں کہ ہم نے مہمانوں کو بھی سنبھالا، ان کے احتجاج کو بھی ہم نے روکا، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے، یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور جی آپ دیکھیں گے کہ یہ ثمرات نیچے تک جائیں گے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اب 3 مہینے کے لیے پی ایم صاحب نے بجلی کے لیے کافی کنسیشن کی ہے۔ اسی طرح آپ ضروریات زندگی آپ دیکھ لیں، ہمارے دور میں پیٹرول کی قیمتیں بڑی نیچے آئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا، کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں صاحب کہ آئی ایم ایف کی پابندیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ عوام کے لیے وہ نہیں کر سکے۔ بالکل۔ لیکن انشاءاللہ اب آئی ایم ایف نے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی معیشت کو سنبھال رہی ہے، اب دن بدن کی ان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، تو اب وہ بھی ہمیں ریلیکس کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سال میں ہم بجلی کے جس طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے آئی پی پیز، جی کچھ جی، لوگ یہ بڑی کچھ تو اچیومنٹ تھی۔ 18 آئی پی پی جو ہے وہ ہم نے ختم کر دی ہیں، اور باقی بھی مارچ تک دیکھیں گے آپ کو بڑی پروگرس نظر آئے گی، اور اس سے بہت بڑی بچت ہوگی جو کہ ٹھیک ہے عوام کا انجم جس کو عقیل فائدہ۔ صاحب، اب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ کہ ہم نے کاسٹ ڈوئنگ بزنس پر کیا، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھی، اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کو ہم نے اس میں بہتری دیکھی، اور اب ہم دنیا کی اچھی اسٹاک ایکسچینج میں ہمارا شمار ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے یہ بھی ہمیں نوید اور خبر سنا دی کہ امید یہ کی جا رہی کہ 3 سالوں میں ہم آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا اور ہم ایک ساورن اکنامک اسٹیٹ کے طور پر ابھریں گے، سامنے آئیں گے۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جس کے لیے ایس آئی ایف سی بنایا گیا، اس کے تمام جو 5 کمپوننٹ ہیں اس پہ بھی کام جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک اور بڑا اہم نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اشرافیہ کو بھی اب تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ وہ شاخ ہے جس پہ وزرائے اعظم نے بڑا کم ہاتھ رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ پریورٹی دیں گے، نمبر 1 2 3 کون سے اہداف جو ہے ان کو حاصل کیا گیا؟ دیکھیے، جہاں تک تو تعلق ہے کہ اس حکومت کے ابھی آنے کا، جب جو فیبرری الیکشن کے بعد سے آئے ہیں، تو ہمیں ایک مسلسل اس حکومت کی یہ کاوشیں نظر آتی ہیں کہ وہ معیشت کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2.5-3 سال پاکستان کی معیشت نے بڑے مشکل گزارے ہیں، جس سے اب یہ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، اور پچھلے 6 سالوں میں تو الحمدللہ پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہمیں ایک اچھی ٹریجیکٹری، اچھی سمت ہی اس کی دکھا رہے ہیں۔ اب یہ جب آپ اپنی اکانومی کو ایک سٹیبلائز کر لیا ہے تو اس سے آگے اب ٹیک آف کی ایک سٹیج آنی ہے جہاں پہ آپ کی اکانومی نے ایکسپینڈ کرنا ہے۔ تو وہ جو پہلے آپ نے بات کی کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں آپ کی سوسائٹی کے سارے سیگمنٹس حصہ ڈالیں۔ یس، تو ان میں سے ایک جو ہے اشرافیہ جسے ہم ایلیٹ کہتے ہیں، اس کا حصہ ڈالنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں گورنمنٹ کی آپ کو پہلی کاوش جو میرے نزدیک سب سے قابل تحسین ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال ہم ایک ہی بات کرتے رہے ہیں کہ جی بجلی کے سرکولر ڈٹ میں اشرافیہ اس ملک میں بہت زیادہ پیسہ کما رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے آ کے اب گریجولی آہستہ آہستہ بجلی کے وہ والے پاور پلانٹ جو ہیں جو اب بجلی زیادہ پیدا ہو رہی تھی اور جس کی ضرورت نہیں تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے وہ سسٹم سے نکالنے کیا، یہ بہت اچھا ہوا۔ تو ایک طرح سے
ہم یہ سمجھتے ہیں اور نظر بھی آتا ہے کہ گورنمنٹ اشرافیہ کے ساتھ ایک ری نیگوشیٹ تو کر رہی ہے ایک قسم کا، جس میں پھر جو بجلی کی قیمتیں، ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ بجلی کی قیمت سستی ہوگی تو وہ ایک جو آپ ٹرکل ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری طرف جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، عام آدمی کو فائدہ دینے کے لیے ان کا متحرک ہونا اور ان کا عوام کی بہبود کے لیے کام کرنا بڑا سر ضروری ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب بارہا میں اپنے متعدد شوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از ٹرسٹ۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کیے۔ ایف بی آر کی کارکردگی پہ سوالات جتنے اٹھتے تھے، وزیر اعظم نے روز اول سے ایف بی آر کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے حوالے سے ان کا ایک سخت سٹینڈ رہا ہے، اور اب بھی ایف بی آر کے ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ اعتماد کا فقدان جو ہے اسے کس حد تک دور کر پائی ایف بی آر اور موجودہ حکومت؟ اس میں آپ دیکھیے کہ آج کی ایک خبر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایف بی آر کو لے کے یا کسٹمز کو لے کے اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے پاس ایک نئی خبر آتی ہے کہ گورنمنٹ نے کسٹمز میں ایسی ریفارمز کی ہیں کہ جس سے سب سے بڑا مسئلہ، اور یہ میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کیونکہ کسٹمز جو ہے ڈیوٹی کی مد میں بہت ریونیو جنریٹ کرتا ہے، تو وہ جو ایک فیس لیس اسیسمنٹ کا ایک نیا جو گورنمنٹ نے ابھی اسی مہینے سے شروع کیا ہے جو سلسلہ، اس میں جو ٹرانسپیرنسی ایک طرح کی سسٹم میں لے کے آئے ہیں، اور پچھلے 2 سال کی کوششیں دیکھ لیں تو ایف بی آر کے جو ٹارگٹس ہیں جس طرح سے وہ گورنمنٹ نے کیے ہیں تو صاف نظر آتا ہے، چاہے وہ آئی آر ایس ایف بی آر کے اندر ہوں یا یہ کسٹمز والے ہوں، دونوں جو مین برانچز ہیں دونوں میں ایک گورنمنٹ کی اچھی خاصی کوشش نظر آتی ہے جس سے آپ کے ریونیو سٹریمز بڑے اچھے ہوتے نظر آتے ہیں۔ میں کسٹمز کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے بات کی، بہت کم لوگ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ کسٹمز کا کتنا بڑا کردار ہے، اور اکثر ہمارا ریونیو ٹارگٹ یا کہیں سٹک پڑا ہوتا ہے تو اس میں کسٹمز جو اس کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اندر جو نقائص موجود، جس میں ایڈجوڈیکیشن سے لے کر آپ کے ٹریبونلز جو بنے ہوئے ہیں، ان کے سربراہان، ان کے چیئرمین، چاہے وہ ٹیکنیکل اور جوڈیشل ممبرز ہیں، ان کی تعیناتی بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پینڈنسی آف کیسز، ایک تو ہماری اعلیٰ عدلیہ کا معاملہ جس کے لیے حکومت نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، آئینی عدالتوں کا قیام، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بھی ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا جو سرمایہ کار ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو؟ ٹریبونلز بند پڑے رہتے ہیں، کبھی ان کا چیئرمین نہیں ہوتا، کبھی ڈبل بینچ کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے صرف یہ ایک کمپوننٹ بن جاتا ہے نا ہماری ریفارمز کا، لیکن پچھلے آپ چند عرصے میں دیکھیے کہ کسٹمز میں پاکستان گورنمنٹ نے ایکچولی، جسے آپ ایک چیز ہے جسے پاکستان سنگل ونڈو کہتے ہیں، پی ایس ڈبلیو کا انہوں نے اجرا کیا ہے، اس سے آپ کی سسٹم میں بہت اچھی آٹومیشن ہوئی ہے۔ ابھی یہ جو فیس لیس ایڈجسٹمنٹ والا میکانزم انہوں نے شروع کیا ہے، اس سے آپ کے سسٹم میں بہت اچھی ٹرانسپیرنسی آئی ہے۔ تو آف کورس وہ جو آپ ٹریبونلز کی بات کر رہے ہیں، ان کا بڑھنا، ان کو معاملات کو تیز کرنا تاکہ جلدی جلدی وہ مسائل حل ہوں سارے ہماری بزنس کمیونٹی کے، وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیے تو ایک ادارے میں ایف بی آر اور کسٹمز میں دیکھیے تو ہمیں ایک پازیٹیو اور ریفارم اورینٹڈ مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، اور وہ کام جو کہ ایکچولی آپ کے بزنس کو ایکسپیڈائٹ کرے گا، تیز کرے گا۔ نادر گبول صاحب، ایک سیاسی پہلو اور ایک معاشی پہلو دونوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ترقی بھی ادھوری ہے، معاشی اہداف کے حصول میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے جائیں گے آنے والے دنوں میں؟ کیا پائپ لائن میں ہے جس سے پاکستان کا ایک اچھا تاثر ابھرے اور ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو، بالخصوص فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ہمارے بین الاقوامی طور پہ؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں، فائنینشیل، اکنامک اور ہر قسم کی اسٹیبلٹی کے لیے پری ریکوزٹ ہوتا ہے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ انٹل اینڈ لیس پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز، تمام انسٹیٹیوشنز وہ پاکستان کی پروگریس کے لیے مل کر کام نہ کریں تو اسٹیبلٹی ملک میں نہیں آ سکتی۔ ابھی جس طرح میرے بھائیوں نے مجھ سے پہلے اپنی گفتگو میں فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان اس وقت، اللہ کا شکر ہے، ایک بہت جوش محنت کے بعد ایک مشکل مرحلے سے گزر کے ایک اسٹیبلٹی کے دور میں آ چکا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی۔ تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے بعد ایکسپینشن اور فردر ڈیولپمنٹ کی طرف جائے۔ تو یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ایک اڑان پاکستان جو ایک نیا منصوبہ ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اور مجھے سب سے اچھی بات جو لگی وہ فائنانس منسٹر صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ پرابلمس کیا ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ سولوشنز بھی کیا ہیں، پر بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔
تو ابھی انہوں نے بولا ہے کہ کوئی سیل قائم کیا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور وہ مانیٹر کرے گی کس طرح سے یہ پروگرامز امپلیمنٹ ہوں گے. تو یہ چیز اس پہ اس وقت فوکس ہونا چاہیے کہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بہت اچھے مائنڈز ہیں, بہت قابل لوگ ہیں ہمارے پاس. کیبنٹ میں بھی پرائم منسٹر صاحب بھی بہت قابل ہیں, ہمارے جو سی ایم صاحبان ہیں, چاہے مراد علی شاہ صاحب ہو, چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں, یہ بہت قابل لوگ ہیں. ان سب کو فوکس کرنا ہے امپلیمنٹیشن اینڈ ڈلیوری. سندھ کے اندر اسپیشلی ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو فائدہ پہنچے وہ نچلے سے نچلے طبقے کو, مزدور, کسانوں کو, اور جو بالکل پاورٹی لائن کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو. اسی وجہ سے سندھ ہمیشہ سے نمبر 1 رہی ہے, چاہے اگر وہ تنخواہوں کی ریٹ آپ دیکھی جائے یا اگر فلاحی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں سندھ سب سے زیادہ سر فہرست رہتی ہے. کیونکہ انٹل اینڈ انلیس آپ نچلے طبقے کو اوپر نہیں لے کر آئیں گے تو پاکستان پروگریس نہیں کر سکتا. یہ تو ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے, بہت سارے ادوار میں ایسا دیکھا ہے کہ جو پیسے والے اشرافیہ ہوتے ہیں وہ تو بینیفٹ کر جاتے ہیں, چاہے وہ شوگر مل کے مالکان ہو, چاہے وہ دیگر انڈسٹریز ہو, مگر غریب بیچارہ وہیں کا وہیں پسا رہتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی چاہے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, چاہے کسان کارڈ ہو, چاہے ابھی جو ہم نے ہیلتھ کے پروگرام کو بھی فردر ایکسپینڈ کیا, اور ہیلتھ میں دیکھیں جو دوسرے صوبے جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹائپنڈ وغیرہ دیتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر لے کر آتے ہیں, چاہے وہ NICVD کی صورت میں لائیں, چاہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کریں, چاہے جنا اسپتال جو ہے ہمارا حالانکہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے مگر اس میں جدید سائبر نائٹ ٹیکنالوجی کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے اور SIUT دیکھ لیں, یہ ساری. اچھا گبول صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی اور آپ کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں. آپ نے پروونس کی کنٹریبیوشن کی بات کی, جس طرح ڈاکٹر متی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ پروونس جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ سندھ اور بالخصوص کراچی جو روشنیوں کا شہر بھی ہے, مور دین 60% ہمارا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اور اس میں بھی ہمیں کچھ انتظامی مسائل لگتے ہیں. اور کیونکہ بیرونی سرمایہ کاری کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یا یہ سب کو ملا کے, تو کراچی اور سندھ فوکسڈ رہتا ہے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جب امن نہیں ہوگا تو خوشحالی نہیں آئے گی, اور معاشی خوشحالی کے لیے بھی یہ تمام تر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. انتظامی ایڈمنسٹریٹو جو ایشوز ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے گا, اور امن بحال کرنے کے لیے مزید کس طرح کے اقدامات کی, اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں جی کافی اب تو کراچی امن کا گہوارہ بن گیا ہے. جی بالکل, بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا جب کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی بڑی سینسیٹیو صورتحال بن چکی تھی, مگر اس کے اوپر فوری طور پہ گورنمنٹ نے ایکشن لیتے ہوئے انشور کیا ہے کہ پاکستان اگر کراچی کے اندر سیکیورٹی نہیں ہوگی تو پاکستان کا پہیہ جام ہو سکتا ہے. ساری میجر انڈسٹریز, فائنینشیل جو وال اسٹریٹ آف پاکستان جس کو بولتے ہیں وہ کراچی ہی ہے, چاہے اسٹاک ایکسچینج ہو, چاہے دیگر جو بینک ہیڈ کوارٹرز ہوں, سب کراچی کے اندر ہے. سی پیک سے ریلیٹڈ کتنے سارے اداروں کا ہیڈ آفس یہاں پہ. تو ہم نے بہت ایک افیکٹو کریک ڈاؤن کیا ہے لا اینڈ آرڈر پہ, ہم نے بہت سختی کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ لا اینڈ آرڈر میں مزید بہتری آئی ہے, اور کراچی کے اندر ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کو فردر ڈیولپ کیا جائے. یہاں پہ بجلی کی فراہمی کو ہم نے انشور کیا ہے, لوڈ شیڈنگ میں بہت کمی لے کر آئی ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ نیا ایک پروجیکٹ آپ نے سنا ہوگا, اس کو ملیح ایکسپریس وے بولتے ہیں, وہ ایک سمجھے 8 لین کا ایک ہائی وے بنتے جا رہے ہیں, کیونکہ انفراسٹرکچر اور ٹریفک کی بڑے یہاں پہ لوگوں کو شکایت تھی, انڈسٹریل ایریا میں آنے جانے میں لوگوں کو مشکلات ہوتی. تو ہم بالکل ڈلیور کر رہے ہیں, اور ہمارا فوکس یہی ہے. کراچی کی اونرشپ ہم لیتے بھی ہیں, سندھ کا دارالحکومت بھی کراچی ہے, پاکستان کا شہرگ اور دماغ, میں کہتا ہوں دل اور دماغ کراچی ہے, تو اس پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس رہنا بھی چاہیے. نادر گبول صاحب, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر خالد ولید نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ماہر توانائی, کیونکہ ہم IPPs کی بات کر رہے تھے, اور ری نیگوشیٹ کرنا اور اس کے بعد ان 18 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرنا, مائل سٹون نو ڈاؤٹ, اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, ہم پہلے تو رونا روتے تھے کہ ہمارا جو خاص طور پہ پروڈکشن ہے وہ ہم فرنس آئل سے کرتے ہیں, بڑی مہنگی ہے اور ایک شارٹ فال لگتا تھا. ابھی تو ہم نے زائد بجلی جو ہے اور زائد منافع کے ہم شکار بھی ہوئے, اور 100% سے جو زائد یعنی جو LNG. تو ڈاکٹر خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو LNG کے منصوبے تھے, جو بڑے اچھے منصوبے لگائے گئے, وہ بھی ہمارے لیے کافی سودمند ثابت ہو سکتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ IPPs کے ساتھ مزید بھی گنجائش ہے ری نیگوشیٹ کرنا, اور کیا اس سے مزید بہتری آئے گی؟ کیونکہ IMF کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں اس میں بجلی کے ٹیرف ایک بہت بڑی ٹینشن ہے.
جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں ابھی واقعی بڑی گنجائش ہے، ان آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ری نیگوشیشن کو ایک جس کو کہتے ہیں سویٹ بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا کہ جو مارکیٹ کا کانفیڈنس ہے، جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے، وہ لوز نہ ہو۔ پاکستان میں اس ٹائم پہ آپ کا جو پاور سیکٹر ہے وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے، آپ کی اوور کیپیسٹی ہے، آپ کیپیسٹی ٹریپ ہے۔ دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آپ ری نیگوشیٹ کر کے آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی چارجز کو نیچے لے کے آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت کو اپنی انرجی کے ساتھ لنک کریں، انٹیگریٹ کریں۔ میں ہمیشہ انرجی اکانومی دونوں کو اکٹھا یوز کرتا ہوں، انرجی اکنامکس کا ٹرم یوز کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی اکانومی ٹھیک ہوتی جائے گی، آپ انڈسٹریل گروتھ کی طرف جاتے جائیں گے، آپ کا انڈسٹریل کنزیومر آپ کے نیشنل گریڈ پہ آئے گا، تو آپ کا جو الیکٹریسٹی ڈیمانڈ ہے وہ انکریز ہوگا، اور الیکٹریسٹی ڈیمانڈ انکریز ہونے سے پر کیپیٹا ٹرمز میں آپ کے جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ ڈیکریز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے کیپیسٹی چارجز 1000 روپے فکس ہیں اور آپ کے صرف 2 لوگ یوز کرتے ہیں، تو ہر بندے کے حصے میں 500 روپے کے کیپیسٹی چارجز آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کنزیومرز کی تعداد کو بڑھا کے 500 کر دیتے ہیں تو ہر بندے کی مد میں 2 روپے کیپیسٹی چارجز آئیں گے۔ کیونکہ یہ فکس ہے تو آپ کو اپنی ڈیمانڈ کو انکریز کرنا ہے، اور ڈیمانڈ انڈسٹری کی انکریز ہونے والی ہے پاکستان میں۔ اگر آپ اکانومی کو انٹیگریٹ کرتے ہیں انرجی کے ساتھ تو دس کین بی اچیوڈ۔ اس کو کرنے کے لیے 2 کام کرنے ہیں، 3 چیزیں کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو کمپیٹیٹیو ریٹس پرووائڈ کرنے ہیں، یہ جو آپ سبسڈیز دیتے ہیں پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو کسی ایک وے میں، اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو یوز کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں بجائے اس کے کہ بلینکٹ سبسڈی، جو ٹوٹل کنزیومرز ہیں آپ کے اس کا 52% وہ سبسڈائز ریٹ پہ الیکٹریسٹی لیتا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا سالو اچھا کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب، نو ڈاؤٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہیں وہ بڑی فائدہ مند سود مند ثابت ہوتی ہیں، لیکن پھر آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنلٹیز اور کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہیں۔ سر آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈسٹریبیوشن والی سائڈ پہ، جہاں ہمارے پھر لائن لاسز کا مسئلہ بھی ہے، پھر ٹرانسمیشنز لائنز بھی ہیں کہیں پہ بوسیدہ، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اس طرف بھی آپ کو لگتا ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اور بالخصوص کاسٹ آف پروڈکشن، کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں وہ تو ایک طرف ہے، آئی پی پیز کا معاملہ دوسری طرف ہے، لیکن کاسٹ آف پروڈکشن پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، شفٹ کرنا ہوگا ہمیں ان مہنگے داموں جو ہماری پروڈکشن ہوتی ہے۔ جی بالکل کرنا ہوگا، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے نئی سبسڈیز نہیں دینی، آئی ایم ایف آپ کو یہ ضرور الاؤ کرتا ہے کہ آپ سبسڈیز کو ری اورینٹ کر سکتے ہیں، تو اس کو ری اورینٹ کیجئے، فاسل فیول سے نکال کے سبسڈیز آپ جو ہے وہ رینیبلز کو دیجئے، ری نیگوشیٹ کیجئے اس طرح سے کہ آپ جو ہے وہ اپنے فاسل فیول بیس پاور پلانٹس کو رینیبل انرجی پاور پلانٹس کو کنورٹ کریں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈپینڈنسی ختم کریں گے امپورٹڈ فیول سے، اور دوسرا فائدہ آپ کو کلائمیٹ چینج کی مد میں ہوگا کہ آپ کو جو کلائمیٹ فائنینس مل سکتا ہے۔ دنیا میں کافی سارے انیشیٹیو ایگزسٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل جسٹ انرجی ٹرانزیشن پارٹنرشپس کا ایک انیشیٹیو ہے جس میں G7 کنٹریز آپ کو فائنینس کرتے ہیں۔ انڈونیشیا گاٹ دا بلینز آف ڈالرز، ساؤتھ افریقہ کو ملے، تو پاکستان بھی اس طرح کا کوئی ایک پروگرام بنا کے جس میں ہم اپنی انرجی سپلائز کو رینیویبل انرجی کی طرف ری اورینٹ کریں۔ اس سے ایک تو یہ کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا انرجی سیکٹر ٹھیک ہو رہا ہوگا، دوسرا یورپین یونین کا ایک اپ کمنگ انیشیٹیو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم۔ واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو از وہ جو ایکسپورٹس آپ کی کاربن انٹینسو ایکسپورٹس ہیں ان کو ٹیکس کرنے جا رہے ہیں کاربن ایمیشن کی فارم میں، ایمیشن فی کی فارم میں، تو پاکستان اس ٹیکس کو اوائڈ کر سکتا ہے اگر ہم رینیبل انرجی کی طرف جاتے ہیں۔ تو پاکستان کو تھوڑا سا رینیبل انرجی کی طرف فوکس کر کے ابھی بڑے رائٹ ڈائریکشن میں قدم لیے گئے ہیں نیپرا کی جانب سے بھی اور پاور منسٹری کی جانب سے بھی، تو اس کو تھوڑا سا رینیبل انرجی فوکس کرنا ہوگا اور اپنی انڈسٹری کو یعنی ابھی بھی بڑی آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی گنجائش ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے نیپرا کی، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی سنا کہ ہم نے نیپرا اور اوگرا کو اٹانومس کر دیا، لیکن پھر جو حالت ہوئی ملک کی معیشت کی وہ بھی ہم نے دیکھی، بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس پہ ہم بات کریں۔ انجم صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا سر کہ آج جو وزیر اعظم نے گفتگو کی ہے اس میں اشرافیہ کو بھی قربانی دینے کا کہا، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ 4% ہے ہمارا اشرافیہ اور مافیا جو اس ملک میں نہ صرف ریونیو ٹارگٹ کی راہ میں رکاوٹ ہے بلکہ ہمیشہ سے آئی ایم ایف کی جو مختلف وفود کی سطح پر بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ان کے گلے شکوے بھی یہی رہے ہیں کہ آپ اشرافیہ پہ اور مافیا پہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں
کہ آنے والے دنوں میں یہ غیر معمولی فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہاں تو مافیا کی بات ہے، اس پر تو میں کہتا ہوں کہ ضرور ہاتھ ڈالنا چاہیے، اور مافیاز جہاں بھی ہیں کسی بھی قسم کے ہیں ان پہ تو میں سمجھ کوئی کنسیشن نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اشرافیہ جو ہے اس میں بھی اشرافیہ، کچھ اشرافیہ تو ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ ورک میں ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہمیں اب فوکس یہ کرنا چاہیے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید بوجھ کم ڈالیں، مزید لوگ جو 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے ہماری، اور اس میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں۔ ہم تو جب اب حکومت نے تھوڑی سی سختی کی ہے تو آپ دیکھیں کس طرح لوگ ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ، کیونکہ جس طرح اب انجم عقیل صاحب، کاروبار سختی کرنے سے کے زیادہ لیے، بہتر اعتماد سازی اور اعتماد کو بحال کرنا نہیں زیادہ بہتر؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کے چکر میں لوگوں کو اتنا پریشان کر دیا، بینکوں کو اتنے بڑے بڑے پرفارمے دے دیے، اور پھر تو یہ بھی کہہ دیا ایف بی آر کو اٹانومس کر رہے ہیں جس کی اکاؤنٹ میں 5-6 لاکھ روپے ہوں تو وہ گھر جا کے چھاپا مار دے۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے نا، آپ کو نہیں لگتا اقدامات سے زیادہ بہتر ہے کہ اعتماد بحال کیا جائے؟ جو ٹیکس پیئر ہے اسے پتہ چلے کہ اگر میں ٹیکس ادا کر رہا ہوں تو اس کے بدلے مجھے ریاست بھی اور حکومتیں بھی پرووائڈ کر رہی ہیں، وہ بنیادی ضروریات مہیا کر رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کی تعداد آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو بہت تھوڑی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے جی۔ اگر ریاست کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ نظر نہیں آتا، اس لیے اب جو حکومت نے نہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کنسیشن بھی دے رہے ہیں کہ لوگ اوپن لوگوں کو فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں، لیکن لوگوں کو آنا بھی چاہیے۔ لیکن آپ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کتنی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں، لوگ نہیں آنا چاہتے تھے۔ اب کوئی مختلف پابندیاں ہیں کہ آپ کوئی جائیداد نہیں خرید سکتے، آپ کوئی مہنگی چیز نہیں خرید سکتے، بینک اکاؤنٹ نہیں رکھ سکتے۔ اب ہر شخص نیٹ ورک میں آ رہا ہے، لیکن ٹیکس اتنا ہی لگے گا جتنی اس کی انکم ہوگی، لیکن ایک کا مطلب ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ اکانومی تو سامنے آئے گی نا۔ بالکل۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے وزیر خزانہ صاحب کا بہت اچھا اقدام ہے، اور ضرور میں کہوں گا کہ کچھ چیزوں پہ جو زیادہ ٹیکس ہے، مطلب ریل اسٹیٹ کی بات ہے، وہ بھی ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ سر، 4 سے اس پہ زیادہ بھی انڈسٹریز چلا رہی ہے آپ کی ریل اسٹیٹ ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ حکومت کو دینی پڑے گی۔ جی، اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اس کو ریلیکس کرنا چاہیے۔ میں برملا کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ریل اسٹیٹ کو بند کیا ہے تو اس کو آلٹرنیٹ بھی ہمیں لوگوں کو دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح سر، پالیسی آپ کے ریٹ کی سامنے بھی ہے تھوڑی کہ سی بات کر دیتے ہیں ہم۔ پالیسی ریٹ، کیونکہ آج وفاقی وزیر خزانہ نے پالیسی ریٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے، 22% سے 13% پہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ۔ اس کا ایک عام آدمی کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ آٹو موبائل کی بات کریں یا دیگر جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں، یا اس کا مطلب یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن سر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیوں نہیں نظر آتا جتنی تیزی سے آپ نیچے آ رہے ہیں؟ تھوڑا صبر کریں۔ دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں منیمم ٹائم میں ہم 22% پہ 13% پہ آئے ہیں۔ آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا، ہم سنگل ڈیجٹ پہ انشاءاللہ لے کر آئیں گے، 9% پہ۔ خواہش ہے ہماری کہ ہمارا انٹرسٹ 5-6% ہونا چاہیے، لیکن چلو مجبوریاں ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ منیمم ٹائم نے ہمیں میکسیمم اپنی کامیابی کی منزل حاصل کی ہے، اور اس میں پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز صاحب کی دن رات کی محنت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور ایک مخلص ٹیم ان کو مل رہی ہے۔ جو وزیر خزانہ ہے وہ ہماری بڑی محنت کر رہا ہے، تو اسی طرح باقی ادارے بھی آپ دیکھیں کہ اب تھوڑے سے افیکٹو ہو گئے، کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب کی حکومت اب تمام پروونسز میں بہت بہتر کارکردگی کر رہی ہے۔ چیف منسٹر ہماری صبح شام جو ہے لوگوں کے لیے محنت کر رہی ہے، اور لوگوں کو آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ اور مختلف چیزیں لوگوں کو دے رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ بھی آپ کی انکم کا ذریعہ بنیں گے۔ جہاں بچے تعلیم حاصل کریں گے وہاں آئی ٹی کا انہیں ایک بزنس کرنے کا موقع ملے گا، ان کے پاس ایک انجم ہتھیار عقیل ہوگا۔ صاحب، آپ جس طرح 5 سالہ پلان کی آج وزیر اعظم نے بات کی ہے اڑان پاکستان کی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو اسی طرح پلانز کی ضرورت ہے، طویل المدتی، نہ کہ قلیل المدتی جو کہ پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے جو ہے پلان بنائے جاتے ہیں؟ کیونکہ جو لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، یہ لانگ ٹرم پالیسیز جس کو ہر آنے والی حکومت جو ہے پھر اس کا پارٹ بنے، اس کا حصہ بنے، اس کو آگے بنائے۔ پیپلز پارٹی نے دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا، اب پی ایم ایل این کی حکومت ہے، جو حکومت ہے وہ اس پروگرام کو جو ہے وہ جاری رکھتی ہے۔
मैं ये बताऊं कि अभी आईटी हमारा वाइज सेक्टर है जिसको हमने टारगेट किया हुआ है को उसमें भी इंशाल्लाह हम 60 बिलियन की इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उस तक बिजनेस लेकर जाएंगे। इसी तरह ज़राअत को हमने SIFC के जरिए भी हमने कोशिश की है, फोकस किया है कि ज़राअत हमारी तेज़ी से आगे जाए, वो हमारी मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी करे, हम उसको एक्सपोर्ट भी करें, और उसमें भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। ज़ाहिर है ज़राअत पे आप काम हो रहा है तो आपको पता है उसका रिज़ल्ट तो कुछ टाइम लगेगा आने में, लेकिन ठीक है। रिज़ल्ट इंशाल्लाह ज़रूर आएगा और आप देखेंगे कि अगले 1-2 साल में मुल्क अपने डगर पे चल पड़ेगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुल्क जब भी डगर पे चलता है, जब भी कामयाबी की तरफ चलता है तो हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं। मैं उन लोगों को कहूँगा कि सारे पाकिस्तानी हैं, मुल्क को एक दफ़ा अपनी रास्ता लेने दें, मुल्क को अपने हाँ जी रोड वकील मैप साहब, पे ये तो जाएँ। हमेशा से होता रहा है। जब तरक्की आप करते हैं तो आपका ये दुश्मन जो हमारी है उसको कहाँ हजम होता है, तो आपने उस दूसरी साइड पर जो है रिट को भी बहाल करना है। रियासती रिट को बहाल करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। वो तो हमेशा होता रहेगा। कोई भी हुकूमत ना समझे कि उसके खिलाफ साजिश नहीं होगी, बैरूनी साजिश होती है। और मौजूदा हुकूमत में तो हम देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे लेकर एक ब्रिगेड है गालम गलोच, और पाकिस्तान के कौमी इदारों के, आइनी इदारों के सरबराहान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम कर रहे थे डॉक्टर साहब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वन विंडो ऑपरेशन। अब $120 बिलियन का जो है वो टारगेट भी रखा गया है। 5 कंपोनेंट हैं जो हमारी बैकबोन है, उसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, IT भी शामिल है, माइनिंग, ये सब शामिल है। स्मगलिंग के हवाले से हमें गैर मामूली इकदामात करने को देखा हमने खुद। यानी बॉर्डर मैनेजमेंट जो है बड़ी अच्छी हमें लगी। और हम आज भी कहीं बात कर रहे थे, बलूचिस्तान के कुछ नवाई इलाकों में भी स्मगलिंग की रोकथाम हुई। इस पे मजीद काम करने की ज़रूरत है। SIFC के अम्ब्रेला तले कितना काम आपको होते हुए नजर आया? देखिए, अच्छी बात यह है कि SIFC के क़याम से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की जो वन विंडो फैसिलिटेशन थी वो अब एक्चुअली हमें नज़र भी आती है। आप SIFC से पहले देख लीजिए कि जब वन विंडो की बात होती थी कि इन्वेस्टर एक जगह आए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, और उसको वो तमाम फैसिलिटेशन जो हमने बिजनेस पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए देनी वो मुहैया हो नहीं पाती थी। सर एक और डिमांड भी थी, इंटरनेशनल, मैं चाहता हूँ उस पर भी बात की। मैंने अंजुम साहब से भी इसी हवाले से बात की, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, जी। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। जी। यानी आप एक तसलसल रहे पॉलिसी के अंदर, क्योंकि जो सरमायाकार है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको 2 शिकायतें, एक वन विंडो ऑपरेशन की शिकायत और एक कंसिस्टेंसी नहीं हो। कहते एक तसलसल नहीं होता पॉलिसी में। कोई हुकूमत दूसरी आती है तो वो अपनी दूसरी पॉलिसी पे गामजन हो जाती है। लेकिन देखिए, SIFC चूँकि एक हमारा एक लीगल स्टैंडिंग के साथ इदारा बना है, तो अब चाहे हुकूमत जो भी बदले SIFC तो रहेगा। यस, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि SIFC की मौजूदगी में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर का एतमाद है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अब देखती है कि इंटरनेशनली हमारे मुल्क को सामने रखते हुए SIFC का फोकस भी बड़े प्रायोरिटी एरियाज़ पर है जिसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है। जिसमें आप देखते हैं कि आपका IT को उन्होंने सर फहरिस्त रखा हुआ है, एग्रीकल्चर एंड एग्री रिलेटेड बिजनेसेस को उन्होंने सर फहरिस्त रखा हुआ है, मिनरल्स को उन्होंने सर फहरिस्त रखा हुआ है। और ये वो सेक्टर हैं जिनमें आप तो कलील मुद्दती शॉर्ट टर्म मंसूबे बना के 5-6 साल में एक्सपोर्ट करने वाली प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और जो कि हमें नज़र भी आता है कि अब एक बड़ी सवाल तेज़ी बड़ा से अहम है। शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं, मिड टर्म्स, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, नो डाउट। हर स्टेट जो है, सॉवरेन इकोनॉमिक स्टेट जो है, वो हमेशा इस तरह के इक़दामात करती है। हमने पूरी दुनिया में देखा है सर, सब्सिडाइजेशन भी होती है, सब्सिडीज़ दी जाती है, मास ट्रांजिट पे दी जाती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है देती हैं लोगों को। एक तरफ आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक बड़ा अहम निजकारी के हवाले से नुक्ता भी उठाया। उस पर भी बात उन्होंने कहा कि निजकारी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा निजकारी होनी चाहिए। हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे काम क्यों नहीं करते सर? नहीं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से मतलब अभी पाकिस्तान में काम बड़ी तेज़ी से चल तो रहा है। अब आप देखिए कि SIFC का आना एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है ना, कि इन्वेस्टमेंट को लेके हमारा फोकस कहीं डाइवर्टेड था, कहीं और था, वो हमने एक जगह ठीक कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आप बाकी इदारे भी देख लीजिए। हमारे यहाँ जिस तरह से अभी जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के नाम पे हमारे यहाँ ये जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्रीज़ को एक जगह पूल करना जो प्रोसेस चल रहा है, तो वो काम भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो मामलात मेरा ख्याल है कि चाहे वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के हो, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, वो गवर्नमेंट कर तो रही है हमारी। इस जो उड़ान पाकिस्तान अभी गवर्नमेंट ने आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस भी किया है, उसमें देखिए पहला उन्होंने कहा कि हम कुछ तो हमारे टारगेट हैं, कुछ सेक्टर्स हैं,
کچھ ہمارے اہداف ہیں، لیکن اس سب کو اچیو کرنے کے لیے پہلی ضرورت ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ سر ٹورزم پر بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا روشنی ڈالیے گا۔ ٹورزم جہاں جہاں لارجسٹ ٹورسٹ ارائیول ہیں جی جی وہ اسٹیٹس جو ہیں آج بڑی انڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور بڑی خوشحال بھی ہیں، ان کا ایکسچینج ریٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ ٹورزم کے حوالے سے ہمارا پوٹینشیل چاہے ناردرن ایریاز سے لے کر لے لیں، اوورآل انوائرمنٹ ویدر کی بات کریں جی جی تو ٹورزم پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹورزم ہمارا جو ماشاءاللہ سے جی اے جے کے اور جی بی کا جو ٹورزم ہے پوٹینشیل، وہ تو بہت ہی اچھا ہے اس پہ تو، اور وہ دونوں گورنمنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر پہ کام کیوں نہیں ہوتا سر؟ انفراسٹرکچر پہ کام نہیں ہوتا، میرا خیال ہے جو ٹورزم کا بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ تو کافی حد تک ہمارے ہاں موجود ہے ہی ابھی، لیکن میرا خیال ہے شاید گورنمنٹ کے ابھی جو پرائیورٹی ایریاز ہیں اس میں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ اپنی منصوبہ بندی زیادہ کرنی ہوگی، جس میں سے ہم دنیا کو اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں۔ پھر اس میں کاسٹ آف پروڈکشن پر بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن آپ دیکھیے پریکٹیکلی، آپ نے بھی اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں، ایک فینومنا ہے، ایک عمل ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں پہ سولر پینل لگ گئے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں، تا حد نظر آپ چھتیں دیکھیں آپ کو وہ نظر آتا ہے۔ ویلز بلوچستان میں ایون کہ اتنے دور دراز علاقوں میں سولرائزیشن ہوئی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہاؤس ہولڈ سطح پہ۔ انڈسٹری میں جتنی انڈسٹری دیکھتا ہوں، ہر انڈسٹریلسٹ نے اپنی چھت بھر دی ہے سولر پینل سے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اور آپ اس سولر پینل سے پہلے آپ مجھے بتائیے انڈسٹریلسٹ سب سے بڑی کاسٹ کس چیز کو مانتا تھا؟ بجلی کو، بجلی کو بالکل۔ ٹھیک ہے، آج سولرائزیشن نے تھینک گاڈ ہماری وہ جو آپ کاسٹ آف بزنس کہہ رہے ہیں اس کو کنسیڈریبلی بہت اچھے طریقے سے کم کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب یہ بتا کہ ہم اب کیا کہیں کہ ہمارے پاس چیپسٹ جو ہے نا پروڈکشن کس طرح ہو سکتی ہے؟ نیوکلیئر سے ہو سکتی ہے، ہائیڈل سے ہو سکتی ہے، یا سولر سے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ 1,00,000 میگا واٹ کا تو پوٹینشیل سولرائزیشن سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا تقاضے ہیں عصر حاضر کے؟ دیکھیں ابھی تو پاکستان اس ٹائم پہ کیپیسٹی ٹریپ میں ہے، پاکستان نے ایکسیس کیپیسٹی لگائی ہوئی ہے، تو جو ابھی آج کے دن کرنے والی چیز ہے پالیسی کی مد میں وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپینشن سے ہٹ جائیں، ہمیں ایکسپینشن نہیں کرنا، اپنے گریڈ کا جنریشن کیپیسٹی کو ایکسپینڈ نہیں کرنا، ابھی جو چیز کرنی ہے وہ ٹرانسفارمیشن کی چیز ہے، اور ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ جنریشن سائڈ کی اگر دیکھیں تو آپ کو ارلی ریٹائرمنٹ انیشیٹوز کو دیکھتے ہوئے اپنے فاسل فیول بیسڈ پاور پلانٹس کو ارلی ریٹائر کرنا ہے، تاکہ جو ایکسیس کیپیسٹی آپ نے لگائی ہوئی ہے اور اس کے کیپیسٹی چارجز دیتے ہیں اس کو آپ اس سے بچ سکے۔ سر ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو شفٹ کر دیں؟ جی دیکھیں، وہی میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ دنیا میں فائنینسنگ انیشیٹوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، جیٹ پیز کی مد میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا انرجی ٹرانزیشن میکنزم ہے جو کہ آپ کو کنسیشنل لونز دیتا ہے، جس میں آپ اپنے فاسل فیول بیسڈ پاور پلانٹس کو پہلے خرید لیتے ہیں، وقت سے پہلے، ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے خرید لیتے ہیں اور ان کو کنورٹ کرتے ہیں آپ رینیویبل انرجی پاور پلانٹ سے۔ اور جو دوسری ٹرانسفارمیشن آپ کو چاہیے وہ آپ کو ٹرانسمیشن سسٹم میں چاہیے، آپ کو اپنے ٹرانسمیشن سسٹم کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ ایک بڑا ویلکم موو ہوا 2024 میں، آج ہم آخری دن پہ ہیں، اور وہ ویلکم موو ہوا ہے پاور سیکٹر پہ کہ آپ نے اپنے این ٹی ڈی سی کو جو ہے وہ اس کو اپڈیٹ کیا ہے، اس کو آپ نے 3 کمپنیز میں ڈیوائڈ کیا ہے، جس کو آپ انٹیگریٹڈ سسٹم پلاننگ کہتے ہیں، ISMO بن گیا ہے، انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ اکانومی کو دیکھتے ہوئے اپنے گریڈ کو اس طرح سے ایکسپینڈ کیا جائے کہ وہ اکنامیکلی فیزیبل ہو۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی انرجی کے ڈیسیجنز لیے ہیں ایکسپینشن کے، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے تھے، ابھی وہ اکنامیکلی فیزیبل ہوں گے، تو جس کو میں آگے پہلے بھی انرجی اکنامکس کہہ رہا تھا۔ اور تیسری ٹرانسفارمیشن آپ کو ڈسٹریبیوشن سائڈ پہ چاہیے، اپنے ڈسپوز کو، ایک تو آپ نے ان کا ایریا چھوٹا کرنا ہے، سروس ایریا ان کا بہت بڑا ہے، اگر آپ کیسکو کی ایگزامپل لیں، پیسکو کی ایگزامپل لیں، پورا صوبہ ایک کمپنی جو ہے وہ مینیج کری ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنی۔ تو ایک تو آپ نے سروس ڈسکوز کی کارکردگی کو بہتر بنانا، اور دوسرا آپ نے کمپٹیشن لے کے آنا ہے پاور سیکٹر میں۔ اگر یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہوتی تو یہ آپ کی جو کوالٹی آف سروس ہے الیکٹریسٹی کی مد میں وہ بڑی بہتر ہونی تھی، اور آپ کی جو ریکوری ریشو ہے وہ بھی بڑی بہتر ہونی تھی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمیں ISCO کو ایک ماڈل بنانا چاہیے۔ اسلام آباد کی جو ڈیسکو ہے اس نے جس طرح پرفارم کیا ہے یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور جو دیگر ہماری ڈیسکوز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر خالد ولید صاحب بہت شکریہ، ہماری توانائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ناظرین اب بات کرتے ہیں سال 2024۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور کہیں گے
ہمیں اچھی نوید ملی آج پرائم منسٹر نے جس طرح اڑان پاکستان کا افتتاح کیا. پاکستان معاشی اہداف کے حصول کی جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, گامزن ہے, اور پولیٹیکل فورسز چاہے وہ رائٹ سے ہوں لیفٹ سے ہوں مختلف نظریات کے ساتھ آج ان کا بھی فوکس پاکستان ہے, پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. 8 فروری 2024 کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے عام انتخابات منعقد ہوئے. 2024 کا آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب, پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں اور جن کی پرفارمنس جو ہے وہ آج سب کے سامنے ہے. جو ان کا لہجہ ہے, جو ان کی پرفارمنس ہے, وہ دن رات جس طریقے سے کام کر رہی ہیں, اور میاں محمد نواز شریف کی قیادت اور نظر بھی آ رہا ہے, اس کا اثر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان, پھر وہ اس دنیا سے گئے. اس کے علاوہ اگر میں کہوں تو میں تو 26 نومبر کا ذکر بھی یہاں پہ کروں گا. افسوسناک واقعات بھی رونما ہوئے. ایرانی صدر نے دورے کے دوران صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف سے ملاقاتیں بھی کی. پھر SCO سمٹ پاکستان نے اس کی میزبانی کی اور دشمنوں کو جو ہے وہ پریشان کر کے رکھ دیا کہ پاکستان ایک سفرا کا جو ہے وہ ہب بننے جا رہا ہے. بانی PTI کی جو اہلیہ ہیں ان کو اور ان کے بانی PTI کو جو ہے وہ سزائیں بھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ فوج کا اپنا جو میکینزم ہے, یعنی ایک مائل سٹون ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فارمر DGI کو جو ہے وہ گرفتاری اور اس کے بعد ان پہ فرد جرم عائد ہوا. نیب کی ترامیم اور پھر 26ویں آئینی ترامیم بھی اس میں شامل ہیں. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں سر کہ خود کو تھوڑا غیر روایتی گفتگو بھی ہم کر لیتے ہیں. ہمیں 2024 میں گو کہ مشکلات, اور ہم تو بحیثیت قوم, بحیثیت مسلمان بھی, ہم ہمیشہ امید پہ کا سہارا ہوتا ہے اور ہوپ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اب جو ماضی کی ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہمارے پولیٹیشنز کی بھی کچھ غلطیاں ہیں, اب تو ان کو کچھ, مجھے لگ رہا ہے اور آپ کو بھی ضرور لگ رہا ہوگا, بلکہ یہ ایک عام فہم ہے کہ ابھی انہیں بھی لگ رہا ہے کہ جی نیگوسیشن ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, اب یہ ایگریشن ملک کو نقصان دے گا. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں سر, یہ جو دھرنے والی سیاست ہے نا, اس کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا, اور صرف ہمارا نہیں کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا. تو آپ اگر سیاستدان ہیں تو برائے مہربانی سیاست میں آئیے, پارلیمنٹ میں آئیے, وہاں آ کے بات کیجئے, وہاں پہ آ کے مذاکرات کیجئے, جو بھی کرنا ہے. دھرنا سیاست یہ 200-300 سال پرانی فرسودہ روایت ہے جو اس ملک میں انفارچونیٹلی ڈل گئی ہے. اس سے نکلیں, سیاستدان سارے بیٹھیں, آپس میں بات کریں, ملک چل پڑے گا. تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمارے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ تھوڑی سی, میرا خیال ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. اب دیکھیے آپ کا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, کتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹی, کبھی آپ نے وہاں دھرنا کی سیاست دیکھی ہے؟ وہاں بھی تو ہو سکتی ہے نا, لیکن سیاسی جماعتوں میں اتنا شعور ہے. پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے, دھرنا بھی ہوتا ہے, اس کی حدود و قیود کا تعین کیا گیا. ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں بتاتا ہے, ہمارے یہاں تو دھرنے کے نام پہ رائٹ آف پروٹیسٹ موجود ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, لیکن یہ تو نہیں کہ سر بے لگام گھوڑے کی طرح جہاں چڑھ دوڑو. میں آج دھرنا لے کے آؤں گا, میں تو PTV پہ قبضہ کروں گا, کل لے کے آؤں گا پارلیمنٹ ہاؤس پہ, پرسوں میں سپریم کورٹ. یہ کیا ہے یار, یہ کس دور کی سیاست ہے یہ؟ ملک اس ایسی سیاستوں سے کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا. ہم تو پھر ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں. تو برائے مہربانی جو بھی ہیں ان کو سمجھائیں کہ جی آپ جو ہے ایک طریقے سے چلیے, اور آپ مطلب کون سی ایسی پارٹی ہے مجھے آپ بتائیے جو اس وقت حکومت میں نہیں ہے؟ کون ہے جو اقتدار میں نہیں ہے؟ آپ سارے اقتدار میں بھی بیٹھے ہیں اور سر پھر دوا آپ بھی لڑائیاں کام بھی نہ کریں. آئے کوئی دعا نہ لگے. یہ صورتحال ہے اس وقت کہ ہمارے جو سیاستدان اور بالخصوص جو اس وقت میں بانی PTI ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ 25 کروڑ عوام کی اجتماعی مفادات کی بات کریں. خود پرستی, وزارت عظمیٰ کا نشہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اس کے لیے آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے. لیکن انجم عقیل صاحب, یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 2024 میں ہم اپنی غلطیاں جو ہے اس کو استاد سمجھ کے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے, اور فیوچر پروڈیوس کرنے کے لیے مزید زرخیز ہونے چاہیے, راہیں ہموار ہونی چاہیے. تو یہ بتائیے کیا پیغام دیں گے سر 2025 میں کیا ہونا چاہیے پولیٹیکل خاص طور پر؟ دیکھیں جی, ایک طویل جدوجہد اور اپوزیشن کے بعد ایک وقت آیا جب پیپل پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک PTI ہے یہ بھی ایک بڑی پارٹی ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو جمہوری طریقے سے سیاست کرنی چاہیے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے کہ اب ہم وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سارے بیٹھ کے, تمام سیاسی سر بیٹھے پوری پارٹیاں قوم بیٹھ دعائیں کے, کر رہی ہیں, آپ نے پہلے بھی بہت دعائیں کی ہوں گے سر, کوئی دعا کا بھی بندوبست کریں. انشاءاللہ کریں گے جی, کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کریں, چارٹر آف اکانومی بھی کریں, اور
जो अभी हम तो दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला 9 मई जैसे जो जो उन्होंने इकदाम किए हैं उनको ऐसा इकदाम करने की तौफीक ना दे, और उनको अंजुम कोई वकील साहब, हुकूमत को, हुकूमत वक्त को, रियासत को बर वक्त जो इकदामात हैं उनको करने की तौफीक भी नसीब फरमाए, क्योंकि जब मौका मिल जाता है ना सर, तो फिर उनको एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए टाइम स्पेस होता है, तो वो उससे बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है। आपको नहीं लगता कि बर वक्त सज़ा और जज़ा का अमल भी होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए जी। अगर आप देखें कि अगर जो इन्होंने इससे पहले की है वो उसकी अगर सजा ने मिल जाती तो ये दूसरा वाकया ना होता। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अदालतों को भी जो ऐसे जो वाकये हैं जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, जो मुल्क की मैशियत के लिए नुकसानदेह हैं, उनके फैसले जल्दी करने चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। बिल्कुल कानून को हरकत में आना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है एक सिस्टम है हमारा वो थोड़ा फसूदा सिस्टम है, अदालती सिस्टम भी। अगर ये सिस्टम देखें ना आप, ये चीज़ें सारी चीज़ें जो हैं ये जो है एजिटेशन तमाम मालिक में होती है, लेकिन सारे मुल्क अपने मुल्क की जो तरक्की है उसको मुकद्दम रखता है, अंजुम मुल्क की वकील अवाम को साहब, मुकद्दम बहुत रखता है। शुक्रिया। आपके जज्बात और एहसासात, डेफिनेटली आप पॉलिटिशियन हैं, अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट भी आप देंगे और आपके जज्बात की बहुत कदर करते हैं, हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हर शख्स ने, क्योंकि अलामा साहब ने कह दिया था ना कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, तो हर शख्स जो है वो अपने हिस्से का काम करे। 2024 और अब वो अपने इख्तितामी लम्हात और मिनट्स की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही घंटों बाद जो है वो आपको 2025 में आप दाखिल हो जाएंगे। रात को जब आप आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, सुबह उठेंगे तो नया सूरज तुलू होगा। तो इस अज़म के साथ कि पाकिस्तान हमारा है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान है उसमें इज्तमाई मफादात को, क्योंकि हम कल बात कर रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, और उसने जो तगो दो की जो कोशिशें की है, तो वक्त का यही तकाजा है कि हम सब भी मिलकर इस पे काम करें। आज के शो में डॉक्टर खालिद वलीद, अंजुम वकील खान, नादिर गबोल, डॉक्टर मतीउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।